السلام علیکم، حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا عوامی شو۔ ناظرین، آج کی دو تین بڑی اہم خبریں ہیں جس میں خود سکھر کے ڈی آئی جی طارق عباس قریشی کے علاوہ گوٹکی کے ایس ایس پی اظہر خان مغل کے کھڈے لائن لگانے کی کہ آخر انہیں کھڈے لائن کیوں لگایا گیا ہے، جبکہ دوسری جانب جو ہے وہ ایف آئی اے کے منی لانڈرنگ کے مقدمے میں ملوث سندھ پولیس کے انسپکٹر فرید احمد خان، جنہیں سزا کے طور پر ایف آئی اے سے نکالا گیا تھا، سندھ پولیس واپس بھجوایا گیا تھا، کس نے جو ہے ایک معطل اور منی لانڈرنگ کے مقدمے میں ملوث پولیس انسپکٹر کو ان کے ڈی ایس پی کا پرموشن جو ہے وہ کیک کی طرح سے جو ہے پلیٹ میں رکھ کر پیش کیا؟ کون کون اس میں ملوث ہے، اس پر بھی آگے چل کر پروگرام میں ڈیٹیل سے بات کریں گے، جبکہ خود کراچی کے ایسٹ اور ویسٹ کے ڈی آئی جیز اور ایس ایس پیز کے ٹرانسفر بھی متوقع ہے، ایک دو دن میں ان کی پوسٹنگ بھی ہونے جا رہی ہے۔ ہم چلتے ہیں باضابطہ اپنے ٹاپ اسٹوری کی طرف کہ ایسی کیا غلطی جو ہے وہ سکھر کے ڈی آئی جی طارق عباس قریشی اور گوٹکی کے ایس ایس پی اظہر خان مغل سے سرزد ہو گئی کہ جس کی پاداش میں ان دونوں کو جو ہے وہاں سے تبدیل کر دیا گیا۔ حالانکہ خود سکھر کے ڈی آئی جی سینئر بھی ہیں اور سیاسی اثر رسوخ بھی رکھتے ہیں، اتنے کمزور نہیں ہیں کہ انہیں کسی معمولی غلطی کی پاداش میں اس منصب سے تبدیل کر دیا جائے، کیونکہ ان کی پش پر سابقہ پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی کے علاوہ خود موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف کے سیاسی ایڈوائزر قمر زمان قاہرہ کڑے ہیں۔ ان دونوں کی سفارش پر آصف علی زرداری نے خاص طور سے طارق عباس قریشی کی سکھر میں ڈی آئی جی کی حیثیت سے پوسٹنگ کی۔ تو پھر ایسا کیا ہوا کہ سندھ حکومت اتنی جلال میں آ گئی، اتنی مشتعل ہو گئی کہ انہیں جو ہے سکھر کے ڈی آئی جی طارق عباس قریشی کے ساتھ ساتھ خود گوٹکی کے ایس ایس پی اظہر خان مغل کو بھی جو ہے وہ کھڈے لائن لگوانا پڑا؟ یہاں پر جو ہے خود پولیسی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع نے یہ اطلاع دی ہے کہ دراصل گوٹکی کے بلدیاتی الیکشن میں حکمراں پارٹی کا شکست جو ہے وہ ان دونوں بڑے پولیس افسروں کی تبدیلی کا باعث بنا، یا دوسرے معنوں میں سندھ حکومت اور خود پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے نمائندوں کی بلدیاتی الیکشن میں شکست کا غصہ یا شکست کا بدلہ جو ہے ان دونوں پولیس افسروں کو کھڈے لائن لگانے کی سزا دینے کی شکل میں نکال دیا۔ ان دونوں کو ہی جو ہے اپنے امیدواروں کی شکست کا ذمہ وار ٹھہرایا گیا ہے کہ ان دونوں نے اپنے فرض سے انصاف نہیں کیا۔ ان دونوں کی ذمہ واری میں بات شامل تھی کہ وہ حکمراں پارٹی کے امیدواروں کو بلدیاتی الیکشن میں کچھ بھی کر کے کامیاب کرواتے، جس طرح دوسرے اضلاع میں جو ہے پولیس افسروں نے جو ہے وہ جھوٹے جعلی مقدمات مخالف امیدواروں کے خلاف درج کر کے ان کے ووٹروں کو جو ہے پولنگ اسٹیشنوں تک آنے نہیں دیا اور دھاندلی کروا کر جو ہے حکمراں پارٹی کو کامیاب کروایا۔ اگر اسی طریقے سے سکھر کے ڈی آئی جی طارق عباس قریشی اور خود گوٹکی کے ایس ایس پی اظہر خان مغل بھی یہی سب کچھ کرتے تو حکمراں پارٹی کو گوٹکی کے محاذ پر ناکامی کا سامنا نہ کرنا پڑتا، اور ان کے بدترین جو مخالف ہیں محمد بخش مہر کے بھائی علی گوہر مہر کا گروپ جو ہے وہ کسی بھی صورت میں جو ہے وہاں سے کامیاب نہیں ہوتا، جو کہ اب وہ کامیاب ہو چکے ہیں۔ اسی وجہ سے جو ہے وہ ان دونوں پولیس افسروں کو جو ہے وہ اپنی اس مجرمانہ غفلت و لاپرواہی کی سزا تو بھگتنا ہوگی۔ اسی وجہ سے انہیں اس اہم ترین منصبوں کے لیے جو ہے غیر موضوع قرار دے کر وہاں سے تبدیل کر دیا گیا، اور ان کی جگہ تنویر تونیوں کو جو ہے وہ اب گوٹکی کا نیا ایس ایس پی بنا دیا گیا، اور خود سکھر میں جو ہے وہ جاوید جسکانی، جن کا حال ہی میں بلوچستان سے ٹرانسفر کیا گیا تھا، ان کو وہاں کا
ڈی آئی جی بنا دیا گیا ہے۔ اب سونے پہ سہاگا جو ہے، سندھ پولیس کے آئی جی نے جو ہے سکھر کے ڈی آئی جی کی تبدیلی یا ان کے خلاف کی جانے والی کارروائی کا صحرا جو ہے وہ اپنے گلے میں ڈالنے کی کوشش کی اور کہا کہ انہوں نے چونکہ آئی جی سندھ کی پالیسیوں سے انحراف کیا تھا، اس لیے ان کے خلاف یہ راست قدم اٹھایا گیا ہے۔ کیونکہ جب غلام نبی میمن سندھ پولیس کے آئی جی بنے تو انہوں نے جب اپنی پہلی جو کانفرنس کی تھی تمام زونل ڈی آئی جیز سے، تو اس کانفرنس میں کچھ پالیسی انہوں نے بتائی تھی اپنے ڈی آئی جیز کو، ایڈیشنل آئی جیز کو، تو ان پالیسیوں سے جو ہے اصولی اختلاف جو ہے وہ سکھر کے ڈی آئی جی طارق عباس قریشی نے کیا تھا کہ جب تک ہم انٹرنل جو ہے پولیس ڈپارٹمنٹ میں ہونے والی ناانصافیوں کا ازالہ نہیں کرتے، اس وقت تک پولیس کی پرفارمنس جو ہے وہ اچھی نہیں ہو سکتی۔ ان کی بات جو ہے اخلاقی لحاظ سے، قانونی لحاظ سے درست تھی، لیکن ان کی یہ ادا، ان کا یہ اختلاف جو ہے سندھ پولیس کے آئی جی کو اچھا نہیں لگا تھا، لہٰذا انہوں نے جو ہے وہ ان کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ شروع کر دیا تھا کہ انہیں جو ہے سکھر کے منصب سے تبدیل کر دیا جائے۔ پھر ان کے ہاتھ یہ موقع آیا کہ کس طریقے سے جب کوٹکی کا بلدیاتی الیکشن کے نتائج حکمراں پارٹی کے حق میں نہیں آئے تو اس کے بعد جو ہے گوٹکی کے ایس ایس پی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سکھر کے ڈی آئی جی کو بھی تبدیل کر دیا گیا، کیونکہ دونوں کا تعلق جو ہے وہ سندھ سے نہیں بلکہ پنجاب سے بتایا جاتا ہے۔ ناظرین، ایک طرف تو سندھ پولیس کے آئی جی اپنے پالیسی کا جو ہے وہ رونا روتے ہیں کہ ان کی پالیسیوں پر جو ہے وہ ڈی آئی جی سکھر نے عمل نہیں کیا، اس سے انحراف کیا۔ دوسری جانب خود ان کے کلریکل اسٹاف نے جو کہ سی پی او میں براجمان ہیں، انہی کے زیر سایہ جو کلریکل اسٹاف ہے، انہوں نے انہی کی پالیسیوں کی دھجیاں بکھیر دی اور ایک ایسا غلط حکم جو ہے آئی جی کے ہاتھوں کروا دیا جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ منی لانڈرنگ کا ایک ملزم، منی لانڈرنگ کے مقدمات میں مطلوب ملوث، جنہیں بطور سزا جو ہے وہ ایف آئی اے سے معطل کر کے نکالا گیا تھا تاکہ ان کا پیرنٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ان کے خلاف مزید تادیبی کارروائی کرے، یعنی انہیں ڈسمس فرام سروس کرے، کیونکہ انہوں نے مبینہ طور پر 40 لاکھ روپے رشوت لی تھی اور اسی جرم میں ان کے خلاف وہاں پر ایف آئی آر بھی درج کی گئی تھی۔ لیکن ان کے خلاف کارروائی کرنا تو کجا، بلکہ انہیں بحال کرنے کے علاوہ انہیں ان کا جو اگلا پروموشن تھا وہ کیک کی طرح سے جو ہے پلیٹ میں رکھ کر پیش کیا گیا۔ یہ کس نے پیش کیا گیا؟ اب یہ خود آئی جی سندھ غلام نبی میمن کی ذمہ داری کہ وہ اس پر باضابطہ کوئی انکوائری کرے، اور خود ایف آئی اے کے ڈائریکٹر جو ہے عبداللہ شیخ نے بھی جو ہے ایک لمبی چوڑی رپورٹ جو ہے وہ آئی جی سندھ کو بھجوائی اور ان سے کہا کہ جس پولیس انسپکٹر کے خلاف انہوں نے کارروائی کر کے انہیں ایف آئی اے سے نکالا، یعنی فرید احمد خان، اس کے خلاف جو ہے سندھ پولیس نے جو کارروائی کی ہے ہمیں اس کی رپورٹ بھجوا دی جائے۔ عبداللہ شیخ نے جو رپورٹ بھیجائی ہے اس رپورٹ کے مطابق جو ہے یہ جو انسپکٹر ہیں فرید احمد خان، ان کے خلاف جو ہے وہ ایک ایف آئی آر، ایک نہیں بلکہ 2 ایف آئی آریں کے خلاف درج ہیں یہاں پر ایف آئی اے میں۔ ایک تو ایف آئی آر جو ہے وہ 20/7/2020 کو درج ہوئی تھی فرید احمد خان کے خلاف، اور یہ ایف آئی آر ہے 12/2021، اور دوسری ایف آئی آر ہے 11/2020 ہے۔ یہ جو مقدمے ہیں اس میں جو مدعی ہے اس ایف آئی آر میں وہ مدعی ہیں جاوید منگن۔ اب اس میں مبشر اور رئیس سے جو ہے انہوں نے جو ہے مذکورہ انسپکٹر نے مبینہ طور پر 60 لاکھ روپے رشوت مانگے تھے۔ 2 ملزمان پکڑے گئے تھے، 2 بھائی مبشر اور رئیس۔ اس میں سے ایک مبشر کا نام جو ہے وہ ایف آئی آر میں شامل نہ کرنے یا ان کا چالان نہ کرنے کے عوض جو ہے ان سے مبینہ طور پہ 60 لاکھ روپے رشوت کا مطالبہ کیا گیا تھا، جس کے بعد وہ معاملہ 40 لاکھ روپے میں طے ہوا۔
40 لاکھ روپیہ رشوت لینے کے باوجود جو ہے جو بات ان میں طے ہوئی تھی وہ بات پر جو ہے وہ انسپکٹر فرید احمد خان پورے نہیں اترے، اور انہوں نے جو ہے پیسے لینے کے باوجود دونوں ملزموں کو جو ہے وہ ایف آئی آر میں نامزد کر کے انہیں چالان کر دی، جس کے بعد جو ہے انہوں نے جو ہے وہ اپنے بھائی جاوید منگن کے ذریعے جو ہے وہ پھر ایک رپورٹ جو ہے وہ ایف آئی اے میں ان دونوں کے خلاف کروا دی کہ انہوں نے پیسے بھی لیے اور پیسے لینے کے باوجود انہیں جو ہے مقدمے میں ریلیف نہیں دی۔ اس کی پھر باضابطہ ڈی جی جو تھے اس وقت کے واجد ضیاء نے انکوائری کروائی، پتہ چلا کہ اس میں ان کے ڈپٹی ڈائریکٹر تھے کرائم بینک سرکل کے اس وقت کے فیض اللہ قریجو، انہوں کو بھی ان ساری بات کا علم ہے، اور مبین طور پر الزام یہ لگایا تھا کہ انہوں نے بھی جو ہے یہ 40 لاکھ روپے کی رشوت میں انہیں بھی ان کا نذرانہ اس وقت دیا گیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ایف آئی اے نے جو ہے اس میں اس وقت خود انسپکٹر یہ فرید احمد خان کے ساتھ جو ہے دوسرے دو پولیس افسروں کو بھی اس میں سب انسپکٹر محمد علی خان کو اور کانسٹیبل سکندر ذیشان کو بھی معطل کر دیا تھا۔ یہ ان کے خلاف کارروائی اس وقت ہوئی تھی، اور اس کے بعد جو ہے ان کو سسپینڈ کر کے جو ہے انسپکٹر فرید احمد خان کو وہاں سے واپس سندھ پولیس کے حوالے کر دیا کہ ان کے خلاف مزید کارروائی کی جائے۔ لیکن سندھ پولیس میں آتے ہی جو ہے انہیں جو ہے ان کے اپنے ایک دوسرے بیچمنٹ جو ہے سلمان وحید نے جو ہے انہیں پولیس ٹریننگ سینٹر میں ان کی پوسٹنگ کرا دی، وہاں کے ڈی آئی جی ٹریننگ جو ہے عبدالحمید کوسو کے ذریعے، اور انہیں جو ہے بغیر کسی انکوائری کے انہیں خاموشی کے ساتھ نہ صرف بحال کروا دیا بلکہ اس کے بعد جو ہے وہ یعنی کہ اسٹیلمٹ برانچ کی جو کلرک ہے صبور جو ہے وہ ان سے ساز باز کر کے مبینہ طور پہ کہتے ہیں کہ 10 لاکھ روپے کا روکڑا جو ہے وہ ہوم ڈپارٹمنٹ اور خود سینٹرل پولیس آفس میں تقسیم کیا گیا۔ ان کے اس ریکارڈ کو چھپانے کے لیے، اس کو ہائیڈ کرنے کے لیے کہ اس ریکارڈ کے بغیر ان کا نام جو ہے اس لسٹ میں شامل کر دیا گیا، یعنی کہ 68 نمبر اگر آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پہ جو ہے فرید احمد خان کا نام 68 نمبر پہ شامل کر کے، اور وہ رپورٹ جو ہے انہوں نے بھجوا دی ہوم ڈپارٹمنٹ کو، اور خاموشی کے ساتھ ڈی پی سی میں انہیں کلیئر کروا دیا گیا۔ حالانکہ معمولی سزاؤں والے جو ہیں انہیں اس ڈی پی سی سے جو ہے وہ اگنور کر دیا گیا، انہیں رد کر دیا گیا، ان کو ترقیوں سے محروم کر دیا گیا۔ لیکن ایک منی لانڈرنگ کے مقدمے میں مطلوب ملزم انسپکٹر فرید احمد خان کو جو ہے کلریکل سٹاف نے جو ہے وہ انہیں پرموٹ کروا دیا، ایک ایماندار اور بااصول یعنی کہ اصول پرستی کے دعوے دار آئی جی غلام نبی میمن کے ہاتھ اب وہ ڈی ایس پی بن گئے۔ اب دیکھنا یہ کہ یہ اتنی ساری چیزیں جب ان کے سامنے آ گئی تو اب کیا وہ صبور کے خلاف کارروائی کرتے ہیں یا پھر سلمان وحید کے خلاف کارروائی کرتے ہیں جو ان کے بیچمنٹ ہے، یا کہ پھر وہ خود عبدالحمید کوسو سے جو آپ طلبی کرتے ہیں کہ انہوں نے کس سے پوچھ کر جو ہے وہ انہیں بحال کر کے ان کی خاموشی سے پوسٹنگ بھی جو ہے وہ پولیس ٹریننگ سینٹر میں کروا دی، جو کہ ایک سنگین قسم کی مجرمانہ غفلت لاپرواہی کے زمرے میں یہ بات آتی ہے کہ ایک ایسا انسپکٹر جس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے تھی کہ اور انہیں جو ہے وہ ڈسمس فرام سروس کر دیا جانا چاہیے تھا، لیکن سندھ پولیس جو ہے وہ ڈسپلن فورس کم اور ملٹی نیشنل کمپنی زیادہ بن چکی ہے۔ یہاں کے سارے فیصلے جو ہے نفع اور نقصان کو مد نظر رکھ کر کیے جاتے ہیں۔ کلریکل اسٹاف کی جب مٹھیاں گرم ہو گئی صبور کی تو پھر ان کے سامنے جو بھی آ جائے تو کرمنل کیوں نہ ہو تو وہ انہیں پرموشن دلوانے میں پیچھے نہیں ہٹتے، جس کا زندہ ثبوت جو ہے خود اس فرید احمد خان انسپکٹر کا ڈی ایس پی کے عہدے پر پرموٹ ہونا ہے۔ اس ڈی پی سی میں بڑے عجیب قسم کے پولیس افسران پرموٹ ہو گئے۔ اشتیاق غوری بھی جو ہے وہ کرپشن کا، لاقانونیت کا اور پولیس کی مجرمانہ غفلت و لاپرواہی کا ایک چلتا پھرتا اشتہار ہے۔ کئی دفعہ جو ہے وہ کرمنل ایکٹیویٹیز کی وجہ سے ڈسمس فرام سروس ہوئے اور اس کے بعد وہ رشوت دے کے دوبارہ بحال ہوتے ہیں،
اور دوبارہ پھر وارداتیں کرتے ہیں، پھر بحال ہوتے ہیں، پھر ڈسمس ہوتے ہیں، پھر بحال کرتے ہیں، اور اس کے بعد آگے پرموٹ بھی ہوتے ہیں۔ مزے کی بات ہے کہ کوئی انہیں روکنے اور ٹوکنے والا نہیں۔ اس طریقے سے ایک اور انسپکٹر قمر زیب ستی کی بھی ایک پنشمنٹ تھی بہت بڑی، اس پنشمنٹ کو بھی جو ہے اسی صبور نے جو ہے وہ یعنی کہ ہائیڈ کر کے چھپا کر جو ہے اسے بھی پرموٹ کروا دیا۔ اب یہ نوٹس لینا جو ہے خود غلام نبی میمن کا کام ہے، میرا کام جو ہے وہ ان کی نشاندہی کرنا ہے۔ ناظرین، میں آج کے پروگرام میں تو خود اپنے قابل اعتماد قابل احترام جو ہیں خود سی ٹی ڈی کے جو پولیس افسر ہیں میرا شہر راجہ عمر خطاب کے کارنامے جو ہے اس کو اجاگر کرنا تھا کہ 2 آئی جی سندھ پولیس کیسے گزرے ہیں، اے ڈی خواجہ اور خود موجودہ جو آئی جی ہیں غلام نبی میمن، جو انہیں اپریسیشن لیٹر دے چکے ہیں ان کے کارناموں پر۔ سندھ کی صحرا ہو یا پھر بلوچستان کے صحرا ہو، کہیں بھی ہو تو وہ دہشت گردوں کے تعاقب میں رہتے ہیں اور انہیں ان کے منطقی انجام تک پہنچانے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑتے۔ اسے اگر میں سندھ پولیس کا اثاثہ کہوں تو غلط نہیں ہے، یعنی کہ سندھ پولیس کا ایک ایسا واحد ہیرو رہ چکا ہے کہ جو اس وقت بھی تنہا جو ہے وہ دہشت گردوں سے جو ہے نبرد آزما ہے۔ گرچہ ان کے ساتھ مظہر مشوانی شانہ بشانہ ہے، لیکن نام ہمیشہ جو ہے سپہ سالار کا ہوتا ہے۔ راجہ عمر خطاب جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ سندھ پولیس کے ہیرو بن چکے ہیں اور تنہا جو ہے وہ دہشت گردوں کو للکار رہے ہیں، چاہے وہ دہشت گرد کراچی کے ہوں، سندھ کے ہو یا بلوچستان کے ہو، چاہے را کے ہو، طالبان کے ہو، کہیں کے بھی ہو، کوئی بھی دہشت گرد ہو، وہ نام سنتے ہی راجہ عمر خطاب کا تھر تھرا جاتے ہیں۔ ایک طرف سی ٹی ڈی کے نام کو جو ہے 4 چاند لگا رہے ہیں کون راجہ عمر خطاب، وہیں پر سی ٹی ڈی میں جو دوسرے افسران ہیں وہ اس وقت سی ٹی ڈی کی رسوائی کا، بدنامی کا، تباہی کا، بربادی کا باعث بن رہے ہیں۔ پچھلے دنوں جو ہے خود سی ٹی ڈی کے ایک انسپکٹر شعیب قریشی کے خلاف بلال کالونی پولیس اسٹیشن میں ایف آئی آر 449/2022 بجرم دفعہ 365A یہ مقدمہ درج کرا ہے۔ 7 شفیق نے کہ انہیں 21 جولائی کو جو ہے 2 موبائلیں اور پولیس موٹر سائیکل سواروں کا دستہ جو ہے وہ گھر پر آئے۔ ان کے گھر جو ہے یہاں پر نیو کراچی کے علاقے میں، اور وہاں سے جو ہے وہ انہیں اغوا کر کے لے گئے 6 جون کو، اور انہیں جو ہے ایک انتہائی تنگ سیل میں جو ہے انہیں قید کر کے رکھا گیا تھا، اور اس کے بعد جو ہے ان سے 50 لاکھ روپے کا مطالبہ کیا گیا۔ 25 لاکھ میں معاملہ طے ہوا۔ کوئی اقبال نامی بندہ جو ہے وہ سردار اقبال نامی بندہ ٹیلی فون کر کے مطالبہ کرتا رہا، رقم کا معاملہ 25 لاکھ میں طے ہوا۔ اس کے بعد ان کی جان چھوٹی، ورنہ وہ انہیں جعلی پولیس مقابلے میں ہلاک کر دیتے۔ تو اس طرح کے جو واقعات یہ سی ٹی ڈی کے دوسرے پولیس افسران کر رہے ہیں، اس سے سی ٹی ڈی کی پولیس جو ہے وہ بہت ہی بری طریقے سے بدنام ہوتی چلی جا رہی ہے۔ خبریں آج بہت ساری ہیں۔ تو آر آر ایف کے اندر جو ہے وہ ایس آر پی کو مرج کر دیا گیا ہے۔ اب ایس آر پی ختم کر دی گئی ہے، بلکہ اب اس کے جو ڈی آئی جی ہے، اس کے ایس ایس پی ہیں، اس کے ڈی ایس پی سب کے سب جو ختم ہو چکے ہیں پوسٹیں۔ یہ آئی جی سندھ کا کارنامہ ہے سندھ پولیس پر بوجھ کم سے کم کرنے کے لیے جو ہے وہ 2 برانچوں کو 2 رینجوں کو انہوں نے ایک کر دیا ہے۔ اب صرف آر آر ایف کہلائے گی۔ ڈی آئی جی آر آر ایف کے سے دوبارہ سے خادم حسین رند کو جو ہے وہ شہید بے نظیر آباد سے ٹرانسفر کر کے انہیں دوبارہ سے آر آر ایف کا ڈی آئی جی لگا دیا گیا ہے۔ یہ ایک بڑی تبدیلی عمل میں لائی گئی ہے۔ اب میں ٹرانسفر پوسٹنگ کی خبر لگاتا ہوں، مطلب بڑے احتیاط سے، کہ بھئی میں اگر اب خبر میری تھی کہ اس کو کیا نام ہے عرفان بلوچ کو جو ہے وہ ڈی آئی جی میرپور خاص لگا رہے تھے، یہی ہوا تھا، لیکن اچانک تبدیل کر دے گا، انہیں دوبارہ سے شہید بے نظیر آباد کا ڈی آئی جی لگا دیا۔ حالانکہ وہ زیادہ نہیں چاہ رہے تھے وہاں پر، وہ پہلے وہاں پر رہ چکے ہیں، لیکن چونکہ کہتے ہیں کہ سانپ کا ڈسا ہوا رسی سے بھی ڈرتا ہے۔ گوٹکی کا الیکشن کے جو نتائج آئے ہیں اس نے پیپلز پارٹی کے کان کھڑے کر دیے ہیں، وہ پریشان ہو گئے۔ اب وہ بڑے ناپ تول کر، بڑے سوچ سمجھ کر جو ہے اپنے لاڈلوں کو، اپنے جانثاروں کو، اپنے وفاداروں کو اچھی پوسٹنگ دے رہے۔ یہی وجہ ہے کہ عرفان بلوچ کو جو ہے وہ
میرپور خاص نہیں بلکہ انہیں شہید بے نظیر آباد لگا تاکہ وہاں اگر بلدیاتی الیکشن یا جنرل الیکشن ہوتے تو وہ اپنا کردار وہاں پر ایک سہولت کار کا کردار ادا کر سکے. اس طریقے سے جو ہے جاوید جسکانی کی پوسٹنگ وہاں کر دی. پرویز چانڈیو جو ہے وہ ان کے گڈ بک میں نہیں تو انہیں ایمی فضول کی پوسٹنگ انہیں دے دی. وہ اس کو کہنے میں آئی ٹی کا انچارج لگا دیا جو کہ ایک فضول سی پوسٹنگ. اب کراچی میں جو ہے وہ بھی ڈی آئی جیز کی پوسٹنگ ہو رہی ہے. ایسٹ اور ویسٹ کے جو ڈی آئی جیز ہیں ان کے سیٹیں ہل چکی, خطرے میں پڑ چکی. کسی وقت جو ہے ان کو تبدیل کر دیا جائے گا. اگر کسی کا جیک یا اپروچ ہوئی تو اپنی پوسٹنگ رکوا دے گا, ورنہ وہ بھی اس پوسٹنگ کے ٹرانسفر کے زد میں اس وقت آ رہے ہیں. ان کے ایس ایس پی ایس عبد الرحیم شیرازی بھی اپنی تیاریاں کر لیں. اس طریقے سے جو ہے وہ ویسٹ کے جو ہے وہ بھی اپنی تیاری کر لیں. حالانکہ ایسٹ کا ایس ایس پی بھی کمزور نہیں ہے, ماڈل ٹاؤن میں ملوث ہے, لیکن اس کے باوجود قمر زمان طاہرہ اور سابقہ آر پی او سکر جو ابھی ریٹائرڈ ہو چکے ہیں, ڈاکٹر جمیل کے جو ہے یہ برادر نسبتی بتائے جاتے ہیں. ان کے سن حکومت میں اثر رسوخ ہے, وہ بھی ان کی پش پر ہیں, انہوں نے بھی ان کی پوسٹنگ کرائی ہے. لیکن جب طارق عباس قریشی کو تبدیل کیا جا سکتا ہے تو پھر دوسرے کون سے کھیت کی مولیاں ہیں انہیں بھی تبدیل کرنے میں ذرا بھی دیر نہیں لگے گی, چاہے وہ اسد رضا ساؤتھ کا ہو یا ویسٹ کا ایس ایس پی کیوں نہ ہو. اب غلام عثمان غنی صدیقی بھی ویٹنگ ہیں, پوسٹ پر انتظار میں ہیں, پرتول رہیں کراچی میں کہیں ان کی پوسٹنگ ہو جائے. اسی طریقے سے جو ہے شیراز نذیر جو ہے وہ بھی آئی بی سے ان کی واپسی ہو چکی ہے. آیا وہ ساؤتھ میں لاتے ہیں, ایسٹ میں لگتے ہیں, یا کہ پھر عثمان غنی صدیقی یہاں لگتے ہیں, کسی ایک تین میں ہو جائے گی. اور ڈی آئی جی جو ہے وہ کون آئے گا ایسٹ میں, کون آئے گا ویسٹ میں, اب ان کی تبدیلیاں جو ہے وہ ہونے جا رہی ہیں. آج خبریں اور بھی ہیں, ایک آدھ خبر اور بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں کہ ایک اور انسپکٹر جو ہے وہ اعجاز ترین جو کہ ڈسمس ہو گئے تھے مشتاق مہر کے دور حکومت میں کہ جی ایف آئی اے میں جو ہے وہ ان کا جو اپائنٹمنٹ لیٹر تھا اے ایس آئی کا وہ جعلی تھا, یعنی کہ وہ بھرتی ہی نہیں ہوئے تھے, اور ایک جعلی لیٹر پر جو ہے وہ اے ایس آئی سے سب انسپکٹر سے انسپکٹر پھر ڈی ایس پی اور ڈسٹرکٹ ایس ایس پی بھی رہ چکے تھے. لیکن کہتے ہیں کہ ان کا تو پروموشن کیا, ان کی تو اپائنٹمنٹ ہی جعلی ہے, جبکہ وہ اس وقت چیختے رہے چلاتے رہے کہ نہیں میرا اپائنٹمنٹ جعلی نہیں ہے, اصلی ہے. لیکن کسی نے ان کی نہیں سنی. بالآخر انہیں انصاف ملا بھی تو سپریم کورٹ آف پاکستان سے, اور انہیں بحال کر دیا گیا. وہ دوبارہ سے انسپکٹر بننے میں کامیاب ہو کر اب انہیں یہ حق ہے کہ وہ ہر جانا جو ہے سابقہ آئی جی مشتاق مہر پر کریں. 1 کروڑ کا, 2 کروڑ کا, 5 کروڑ کا, 50 کروڑ کا, وہ یہ کرنے کا حق رکھتے ہیں, اس لیے کہ ان کے ساتھ زیادتی. اس پر میں آگے جا کے یعنی کہ لمبا چوڑا پروگرام کرنے کے موڈ میں ہوں. اگر اعجاز ترین نے مجھ سے رابطہ کیا اور ٹائم دیا, پروگرام میں آ گئے, تو انہیں میں ان کا انٹرویو کرنے کی کوشش کروں کہ ان کے ساتھ کس کس نے کیا کیا زیادتی کی. ایک اور خبر یہ ہے کہ آفتاب سلطان جو کہ کہتے ہیں کہ نیب کا چیئرمین بننے جا رہے ہیں, یا فیصلہ ہو گیا نیب کا چیئرمین انہیں بنا دیا جائے گا. پہلے آئی بی میں رہ چکے ہیں, اور ابھی جو اس وقت آئی بی کے جو ڈی جی ہیں یہ جو ہے فواد اسد اللہ بھی انہی کی فرمائش پر, انہی کی خواہش پر, یا انہی کی سفارش پر جو ہے انہیں آئی بی کا ڈی جی بنایا گیا. دوسرے معنوں میں ڈی جی آئی بی بھی جو ہے خود آفتاب سلطان ہی ہیں. آفتاب سلطان کے ڈکٹیشن پر جو ہے موجودہ ڈی جی آئی بی جو ہے فواد اسد اللہ کام کر رہے ہیں. یہ کہنا ہے خود پی ٹی آئی کے اہم ترین رہنماؤں کا, یہ انکشاف ہے کہ یہ جو ہے آفتاب سلطان جو ہے آئی بی کو بھی چلا رہے ہیں, اور خود اب اس وقت نیب کے چیئرمین کی بھی اہم ترین ذمہ واری انہیں سونپی جا رہی ہے. ایک طریقے سے یہ این آر او وصول کر رہے ہیں, یہ این آر او لے رہے ہیں. ناظرین, سابقہ پرائم منسٹر عمران خان کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان دوبارہ سے پہنچ چکے ہیں, ان کی پوسٹنگ ہو چکی ہے اسٹیٹمنٹ ڈویژن میں. کو کیا اہم ذمہ واری ملنے جا رہی ہے ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہے, لیکن انہیں کوئی معلوم یہ ہو کہ انہیں کوئی اہم ترین منصب سے نوازا جا رہا ہے. اسی کے ساتھ جا سکتا ہوں.